حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہماری دوستی کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ دین اسلام کا وفادار ہے اور ملک پاکستان کا وفادار ہے وہ ہمارا دوست لگتا ہے، اور جو ملک پاکستان کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ اپنی غداری کا اظہار کرتا ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو آج ہم صرف اسی سبق کو دہرانے کے لیے جو مجھے اور آپ کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں پیش کر کے دیا تھا، اسی کو اپنے اسی نعرے میں یاد کریں گے جو قبلہ استاد جی لگوا رہے تھے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنی محبتوں کا اور زیادہ ثبوت دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو جشن آزادی کو سلنسر نکال کے منائیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ہوٹنگ کر کے منائیں، ہم وہ ہیں جو اپنے ملک کی اس آزادی کو تلاوت قرآن کر کے منائیں گے، ہم وہ ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی وہ گجرے ہم نچھاور کر کے اس آزادی کا اظہار کریں گے۔ تو اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور اس نعرے کا جواب دیں، صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان۔ سب کی آواز آنی چاہے بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی بوڑھے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بڑھاپے کو اپنے وطن کے لیے قربان کیا تھا، اس وقت کے جوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے قربان کی تھی، اس وقت تو ہماری بہنیں ہماری مائیں تھیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کے لیے پیش کیے تھے۔ آج ہم صرف اس آواز کو بھی بلند نہیں کر سکتے کہ ہم بھولا ہوا سبق یاد کر لیں، صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان۔ اپنے ہاتھ بھی اٹھائیں، اپنے آواز کو بھی بلند کریں، صدا سلامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان۔ کہ جو دین اسلام کے ساتھ وفادار ہے، جو وفاداری کرتا ہے، وہ اس کا اظہار یوں کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نغمے بھی اس کی زبان پہ ہوتے ہیں اور اس کی باڈی سے اظہار بھی ہوتا ہے۔ بندہ دور سے آ رہا ہوتا ہے، اس کو پہچان کروانے کی، تعارف کروانے کی، اپنا ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندہ میلوں سے آ رہا ہوتا ہے، دور سے دیکھنے والا بندہ دیتا ہے کہ یہ بندہ آنے والا محمد عربی کا غلام آتا ہے۔ تو ہم اس عشق کا اظہار کرنے کے لیے یہ نعرہ بھی ضروری سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور آپ کو قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرمائے۔